82 وہ لوگ جو دہائیوں سے بچھڑے ہوئے ان کو اپنے خاندانوں سے قریب کرنا، ان کے رابطے کروانا بہت بڑی ماشاءاللہ خدمت ہے. ان کی ساری تفصیلات لے کر میں نے فیس بک پہ اپلوڈ کی. وہ پوسٹ کافی وائرل ہوئی ہے الحمدللہ. تقریباً 7 دن کے اندر ان کے گھر والے مل گئے. 37 سالوں بعد وہاں جا کر سب لوگوں سے پتا کیا، لوگوں نے کہا یہاں تو کوئی بچی گم نہیں ہوئی، کیونکہ نسل ہی تبدیل ہو گئی تھی. لوگ جو بوڑھے تھے وہ سب جا چکے تھے، اب نوجوان تھے. پھر وہ واپس لوٹ کے آ رہے تھے مایوس ہو کر. راستے میں ایک ضعیف آدمی ملے، انہوں نے کہا چلیں شاید ان بابا جی کو پتا ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہاں فلاں گھر ہے، وہاں سے ایک بچی گم ہوئی تھی. تو جب وہاں گئے انہوں نے جو نام بتائے تھے وہی نام نکلے، وہی جو سب تھے. ان کو ویڈیو کال پہ ہم نے بات کروا لی. پھر ہم نے ویزے کے لیے ان کے لیے اپلائی کیا. 2 سال بعد ہمیں ویزا ملا ان کا. وہ ماں اور بیٹی کی جو ملاقات تھی پوری دنیا نے دیکھا، ہر دیکھنے والی آنکھ روئی. اس طرح کی پھر بہت ساری خواتین ملی، رابطے کرنے شروع کیے انہوں نے. 4 دہائیوں کے بعد اگر کوئی بچھڑا ہوا اپنے خاندان سے ملے گا، اس سے بڑی خدمت ہے کیا انسانیت کی؟ اگر ہم انسانی حقوق کے دعوے دار ہیں، علم بردار ہیں، تو سب سے بڑی انسانی خدمت میری نظر میں یہ ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو این ادر ایپیسوڈ آف آپ کی بات اسپیشل پوڈ کاسٹ پروگرام. ناظرین محترم، آج کے مہمان ہمارے بہت حوالوں سے بڑے یونیک ہیں ماشاءاللہ، اور جناب ولی اللہ معروف صاحب ان کا نام ہے، اور ان کی شخصیت کا تعارف بڑا ہی مختلف اور بڑا ہی ڈفرینٹ ہے. اور جو خدمت وہ کر رہے ہیں، جو کام انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، جو محاذ انہوں نے اپنے حصے میں لیا ہوا ہے، وہ بہت ہی اپنے آپ میں منفرد بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی مخلوق کو راضی کرنے کے حوالے سے شاید ہی اس سے بہتر کوئی کام ہو. وہ کام ہے بچھڑے لوگوں کو ملانے کا. بچھڑے دلوں کو تو بہت سارے لوگ ملاتے ہیں، لیکن یہ بچھڑے لوگوں کو ملاتے ہیں، کیونکہ لوگ مل گئے تو دل بھی مل ہی جائیں گے پھر بعد میں. تو خوش آمدید کہتے ہیں ان کو. ان کا بہت ہی یونیک سا سفر ہے جو آپ نے ضرور سنا ہے اس پوڈ کاسٹ میں. السلام علیکم ولی اللہ صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ خیر. اللہ کا بہت شکر ہے. آپ سنائیے، سب ٹھیک ہے؟ سب سے ماشاء اللہ. آپ کی BBC کے اوپر جناب کی ڈاکومنٹریز، اسی طرح مختلف دیگر پاکستان کے جو چینلز ہیں ان کے اوپر، DW وغیرہ کے اوپر بھی میرا خیال ہے، وائس آف امریکہ کے اوپر بھی، دیگر جو چینلز ہیں ان کے اوپر آپ کی ڈاکومنٹریز دیکھتے ہیں تو بڑا فخر اس لیے محسوس نہیں ہوتا کہ ان چینلز پہ ان کی بات آ رہی ہے، بلکہ فخر اس لیے ہوتا ہے کہ ایک مدرسے کا فاضل جس کی کوئی اور پہچان نہیں ہے، وہ اپنے کام سے اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو مرتبہ مقام دیا ہے کہ وہ عالمی توجہ کا مرکز بنا ہے ماشاءاللہ. تو ولی اللہ بھائی، سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنا مختصر سا یعنی یہ سفر جو آپ کا تعلیمی سفر ہے وہ ضرور ہمارے ناظرین کے ساتھ بیان کریں. اور اس سے پہلے میں اتنا بتا دوں کہ تقریباً ابھی مجھے بتا رہے تھے آف کیمرہ کہ 82 کیسز غالباً مکمل ہوئے ہیں، کہ 82 وہ لوگ جو بچھڑے ہوئے تھے اپنے خاندانوں سے، اور صرف پاکستان میں نہیں باہر کے ممالک میں جن کے خاندان تھے ان کو انہوں نے ماشاءاللہ ملانے میں اللہ نے ان کو توفیق دی، کامیاب ہوئے. تو وہ سفر ان سے سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ خود ولی اللہ صاحب کیا ہیں، کون ہیں، کیا پڑھا ہے انہوں نے، یہ جاننا بہت ضروری ہے. تو پلیز. جی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا. نہیں جی. اور مجھے بھی الحمدللہ فخر محسوس ہو رہا ہے کہ آج میں ایک ایسے ادارے میں آیا ہوں جس ادارے کے بانی کے درسوں میں میرے والد صاحب اپنے جوانی کے دنوں میں ناظم آباد میں جایا کرتے تھے پیر کے دن. تو ہمیشہ ہمارے والد صاحب یہ فرماتے رہتے تھے. تو الحمدللہ آج یہاں آنا ہوا ہے. میرا سفر کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم نے کراچی کے ایک پسماندہ علاقے منگو پیر میں ہم نے ہوش سنبھالا، اور مدرسے کی تعلیم ہم نے یہیں سے شروع کی. حفظ یہیں سے پڑھا مدرسہ، اور مدرسہ بیت العلوم میں کتابیں ہم نے یہیں سے شروع کی. پھر وہیں سے سرکاری اسکول سے ہم نے میٹرک کیا. پھر جامعہ بنوری ٹاؤن سے ہماری فراغت ہوئی. بچپن سے ہی ہماری ایک پڑوسن تھی جن کے بارے میں ہم سنتے آ رہے تھے کہ یہ بنگلہ دیش کی ہے، ان کو وہاں سے اغوا کر کے لائے گئے. تو یہ سن کر ہمیشہ ان کی جو حالت دیکھتے تھے ہم، بچپن سے ہی دکھ ہوتا تھا، درد ہوتا تھا ان پر. بہت ایک مظلومیت، یعنی بہت کام کاج کرتی تھی، تنہا تھی. ان کا جوان بیٹا بھی فوت ہوا تھا، یعنی ہر طرف سے ان پر مطلب غم ہی غم تھے ان کے لیے. پھر جب ہم مدرسہ پڑھ کر فارغ ہوئے 2018 میں، جب ہمارے ہاتھ میں کیمرے والا موبائل لگا، فیس بک وغیرہ چلانے لگے، وہاں کمنٹ کرنا نائس، تھینک یو، ویری گڈ. تو والدہ نے کہا آپ اس طرح کے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، سارا دن فیس بک چلا کر تصویریں اپلوڈ کرنے کے علاوہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ
اس کو مثبت استعمال کریں اس کا. اور اگر آپ اس خاتون کی ساری تفصیلات لے کر، ان دنوں میں یہ خاتون چھت سے گری تھی کام کرتے ہوئے، بہت زخمی تھی. تو والدہ نے کہا وہ اتنی مظلوم عورت ہے، آپ جو ہے نا ان کی ساری تفصیلات لے کر فیس بک میں ڈال دیں تو ان کے گھر والے مل جائیں گے. تو یہ آئیڈیا مجھے وہاں سے ملا والدہ سے. پھر ہم نے ان کو بلایا اپنے گھر، ان کی ساری تفصیلات لے کر میں نے فیس بک پہ اپلوڈ کی. وہ پوسٹ کافی وائرل ہوئی الحمدللہ. تقریباً 7 دن کے اندر اندر ان کے گھر والے مل گئے. اچھا 37 سالوں بعد. ماشاء اللہ. تو ان کی والدہ زندہ تھی، اب بھی زندہ ہے، بہن بھائی سب زندہ تھے. یہ کس وقت کی بات ہے؟ یہ پہلا کیس تھا آپ کا، اور یہ کون سے سن کی بات ہے؟ یہ پہلا کہ 2018 کی جون جولائی کا کیس ہے. صحیح. ان دنوں کا کیس ہے. تو پھر جب ہم نے ویڈیو کال پہ ان کو ملایا تو پہلی بار جب بات کروائی، میرے پاس موبائل بھی ایک بہت ہی خصمانہ موبائل تھا جی جیسا. ہاں اس موبائل میں یہ تھا کہ روز 11-12 بجے اس کا چارج ختم ہونا تھا. تو میں نے ان کو جا کر ویڈیو کال پہ بات کر رہی. اچھا نہیں، وہ لوگ آپ سے ملے کیسے؟ مطلب سب سے پہلے نمبر آئے ہوں گے نا جی. تو جب آپ نے فیس بک پوسٹ کی، فیس بک پہ جب میں نے پوسٹ لگائی تو بہت سارے دوستوں نے کاپی کر کے اپنے وال سے لگائی. پھر ایک ہمارے دوست تھے، دوست بنے اسی کام میں، عبدالنصیب بھائی. ہاں پاکستانی ہیں، چائنا میں طالب علم تھے، وہاں پڑھ رہے تھے، وہ PhD کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے وہ پوسٹ اپنے جو بنگلہ دیش کے ان کے اسٹوڈنٹس تھے، کلاس فیلوز تھے، ان کو پوسٹ دکھائی. ان کو کہا کہ آپ یہ ٹرانسلیٹ کر کے بنگلہ میں اپنے ملک میں پھیلا دو. ان لوگوں نے بنگلہ دیش میں ٹرانسلیٹ کر کے وہاں بھیج دیا. تو وہاں ایک مدرسے کے ہی فاضل تھے، منظور احمد، ایک مدرسے کے امام بھی، وہ مسجد کے امام بھی تھے، یونیورسٹی پڑھ رہے تھے ساتھ میں. ان تک یہ پوسٹ پہنچ گئی. انہوں نے پھر مجھ سے رابطہ کیا. جو ایڈریس انہوں نے لکھا تھا وہ اصل میں ان کا اپنے لہجے میں بتا رہی تھی، میں ان کے لہجے ٹھیک سے نہیں سمجھ رہا تھا، نام کچھ غلط کر کے لکھے تھے. مطلب ایک اشارہ دیا تھا ایڈریس کی طرف، بالکل صاف ستھرا نہیں لکھا تھا. وہ منظور احمد اس علاقے میں پہنچے. وہاں جا کر سب لوگوں سے پتہ کیا. لوگوں نے کہا یہاں تو کوئی بچی گم نہیں ہوئی، کیونکہ نسل ہی تبدیل ہو گئی تھی. لوگ جو بوڑھے تھے وہ سب جا چکے تھے، اب نوجوان تھے، ان کو تو کوئی پتہ نہیں تھا. پھر وہ واپس لوٹ کے آ رہے تھے مایوس ہو کر. راستے میں ایک ضعیف آدمی ملے. انہوں نے کہا چلیں شاید ان بابا جی کو پتہ ہو. ان سے پوچھا کہ بابا جی یہ آج سے 37-35 سال قبل ایک لڑکی اس علاقے سے گم ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہاں فلاں گھر ہے، وہاں سے ایک بچی گم ہوئی تھی. اس کے بعد سے ان کو کوئی اتا پتہ نہیں تھا. تو جب وہاں گئے تو اس خاتون نے، زاہدہ نام ہے ان کا، انہوں نے جو نام بتائے تھے والدین کے، بہن بھائیوں کے، وہی نام نکلے، وہی جو سب تھے مل گئے. تو انہوں نے بھی کہا کہ ہاں ہماری بہن گم ہوئی تھی. ان کی والدہ نے کہا. پھر ان کو ویڈیو کال پہ ہم نے بات کروا لی. پھر ہم نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے جب 37 سالوں بعد ویڈیو کال پہ ملوائے ہیں تو انشاءاللہ ضرور وہ قریب سے ملاقات کا انتظام کر انشاءاللہ. پھر ہم نے ویزے کے لیے ان کے لیے اپلائی کیا، ریجیکٹ ہوا. 2 سال بعد ہمیں ویزا ملا ان کا. تو 2 سال بعد پھر ہم نے ان کو بھیجا. وہ ماں اور بیٹی کی جو ملاقات تھی وہ پوری دنیا نے دیکھا، ہر دیکھنے والی آنکھ روئی. اور میڈیا پہ بہت وہ خبر وائرل ہوئی. جب یہ خبر چلی ماں بیٹی کی ملاقات دیکھ کر پاکستان کے مختلف شہروں سے اس طرح کی مزید، میں سمجھا کہ شاید یہ کہ خاتون کی اور ہمارا کام ختم ہوا. اس طرح کی پھر بہت ساری خواتین ملی، رابطے کرنے شروع کیے انہوں نے. تو کرتے کرتے آج الحمدللہ 82 اس طرح کے کیسز ہو گئے. اور یہ تمام وہ خواتین ہیں جو انسانی اسمگلنگ کے تحت ان کو لایا گیا تھا یہاں پر. کچھ سوائے چند خواتین کی جو تقسیم کے وقت یہاں رہ گئی تھی، باقی سب کے سب کسی کو نشہ دے کر لایا گیا تھا، کسی کو نوکری کا جہاں سے دے کر لایا گیا تھا، وہ پہ یہاں لا کر فروخت کیا گیا تھا. اچھا ایک یہ بتائیے کہ اس راستے کے اندر ظاہر ہے جب آپ آ گئے اور آپ نے کہا کہ پہلا کیس جب کامیاب ہوا تو بہت سارے اور بھی ظاہر مظلوم جو خواتین تھیں لوگ، انہوں نے رابطہ کیا آپ سے. تو پھر آپ نے اس کو اپنا مشغلہ بنایا، کوئی آپ نے اس کو پراپر اس کا کوئی سیٹ اپ، کوئی NGO ٹائپ کوئی ایسی چیز کیا، یا بس اکیلے ہی لگے رہتے ہیں اس کام میں؟ میرا آفس بھی میرا موبائل ہے. اچھا. اور میرا سب کچھ موبائل ہے. واٹس ایپ گروپ ہے، اس میں جو اس پہلے کیس میں جو دوست مل گئے ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا. بہت سارے دوستوں نے مشورے دیے کہ آپ ایک NGO رجسٹر کریں اور آفس بنائیں. تو کیونکہ اپنی اور مصروفیات کی وجہ سے ہم یہ نہیں کر سکتے تھے. اور اس کے بعد جو خواتین آئیں ہم سب کو بھیج بھی نہیں سکتے تھے، ٹکٹ اتنی مہنگی ان کی، اور ویزے کے پروسیس بہت مسائل ہیں. تو اب ہم جو ہے نا ان کو بس رابطہ کرواتے ہیں اور ان کو راستہ دکھاتے ہیں کہ آپ نے یہ کر کے آپ کو ویزا
ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور بس اب تک ہم نے کچھ اس طرح وہ آفس نہیں بنایا یا کوئی بالکل صحیح اپنے دیگر کاموں کو چھوڑ کر اسی کو اپنے وہ کوئی ذریعہ معاش سمجھیں یا کچھ اس طرح نہیں بنایا. صحیح ہے. بہت خوبصورت بات ہے ناظرین محترم. یہ ایک سمجھنے کی سیکھنے کی چیز یہ بھی ہے کہ اتنا بڑا کام ہے یہ. آپ اس کا اندازہ لگائیں نا کہ یعنی 4 دہائیوں کے بعد اگر کوئی بچھڑا ہوا اپنے خاندان سے ملے گا, اس سے بڑی خدمت ہے کیا انسانیت کی؟ مطلب مجھے تو نہیں پتہ. تو اتنی بڑی خدمت بغیر کسی آفس کے بھی ہو سکتی ہے, بغیر کسی ادارہ بنائے, بغیر کوئی کرسی رکھے, بغیر کوئی آفس بنائے ہو سکتی ہے. اور یہ سامنے مثال ہے ہمارے 2018 سے جولائی سے آج ہم 2023 جولائی, یہ پورے 5 سال بنتے ہیں تقریباً, ہے نا. ان 5 سالوں میں اس کچھ بھی نہیں ہے ولی اللہ بھائی کے پاس, یعنی اس موبائل کے علاوہ, اور کوئی گاڑی واڑی بھی نہیں ہوگی, موٹر سائیکل اور موبائل, ہے نا. اس کے ساتھ انہوں نے 82 لوگوں کو, یعنی جو ظلم و جبر سہ رہے تھے عرصہ دراز سے, ان کو اپنے خاندان سے ملوایا. یہ مطلب سیریسلی تو یہ ڈیزرو کرتے ہیں بہت کچھ. اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر دے. اچھا یہ بتائیں کہ تھوڑا سا کچھ ان میں یہ جو 82 لوگ آپ نے ملوائے اپنے خاندانوں سے, ان میں کن کن ممالک کے لوگ تھے موسٹلی؟ ان میں انڈیا اور بنگلہ دیش کے. انڈیا کی 2-3 کیسز تھے, ٹھیک ہے, 2 کیسز تھے, اور باقی سب بنگلہ دیش کے ہیں. جی اچھا, فی الحال انہی ممالک کے آئے ہیں. اگر اور آئیں گے تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم کریں گے. صحیح ہے. تو یہ جو 82 لوگ ہیں یہ سارے اپنے اپنے خاندانوں کو جا چکے ہیں یا رابطہ ہو چکا ہے؟ نہیں, ان کا رابطہ ہو چکا ہے. صحیح ہے, ان کا رابطہ ہو چکا ہے. جہاں صرف 3-4 جا سکے ہیں بس. اچھا جی. تو جانے میں کیا رکاوٹ ہے؟ رکاوٹ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کا ویزا پروسیس بہت مشکل ہے. یہاں سے یہ لوگ جب اپلائی کرتے ہیں فارم بھر کے, ایک پوری فائل بن جاتی ہے. جب وہ جمع کراتے تو تقریباً 6-7 مہینوں بعد ان کو جواب ملتا ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس وہاں پہنچ گئے اور آپ کے گھر والوں کے پاس پولیس پہنچ گئی ہے. وہاں جا کے پولیس وہاں پر ویریفیکیشن کرتی ہے, مختلف اداروں سے وہ سائن کرا کے پھر یہاں ان کو کلیئر کیا جاتا ہے کہ آپ کال آتی ہے کہ آپ کو ویزا ملے گا, آ جائے. تقریباً 1 سال لگ جاتا ہے. صحیح ہے. تو اس حوالے سے جو حکام ہیں یا بنگلہ دیش کی جو ایمبیسی ہے یہاں پہ, تو ان حضرات سے آپ نے کوئی کبھی رابطہ نہیں کیا؟ ہم نے ابھی کچھ مہینوں پہلے ایک بابا جی تھے, قاری صاحب تھے پتوکی میں, ان کو ہم نے تقریباً 34-35 سال بعد اپنے گھر والوں سے ملوایا تھا. وہاں تو وہ جوانی میں آئے تھے, ابھی بالکل ضعیف ہے, صاحب فراش ہے وہ. تو وہاں ان کے یہاں گم ہو گئے تھے ڈاکومنٹس, پھر کوئی رابطہ نہیں تھا. اس زمانے میں موبائل وغیرہ نہیں تھا. تو ان کے بچے وہاں پر ہے, بیٹی ہیں سب. تو ان کے پروسیس میں ہم نے ایک لیٹر لکھا بنگلہ دیش ایمبیسی کو, کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے. اچھا جی, اس معاملے میں کوئی تعاون نہیں ہے ان کا. عجیب ہے, یعنی اپنے شہریوں کو بھی اون کرنے کا معاملہ ہے. یعنی یہ پاکستانی شہری کے طور پہ نا یہ لوگ, کیونکہ یہاں ان کی شادیاں ہو گئی ہیں, کچھ 40-50 سال پہلے آئے. ان کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ ہے؟ اکثر کے پاس نہیں ہے, کچھ کے پاس ہیں. صحیح. یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے اس میں. پھر اس لیے ہم جو ہے نا اس چیزوں کی طرف نہیں جاتے. ہم نے لوگوں کو بس یہ کہا ہے کہ ہم صرف آپ کو فون پہ ملوائیں گے, باقی ویزا اور ڈاکومنٹس, کاغذات, شناختی کارڈ, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک سرکاری معاملہ ہے. صحیح ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے بہت بڑے ریسورسز اور ان چیزوں کی ضرورت ہے ڈیفینیٹلی. لیکن یار یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی بات ہے نا کہ آپ کم از کم وہ کھوج لگا دیں اور منزل کا پتہ دے دیں کہ یہ منزل ہے. جی, اس کی طرف راستے تو پھر 1000 اللہ تعالیٰ بنوا دیتے ہیں. اتنا تو فیملی کر ہی لیتی ہے. بالکل پریشر بنتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, سال نہیں 2 نہیں 3 میں ہو ہی جائے گا. انڈیا کا جو کیس آپ نے, جو انڈیا کا کوئی بندہ واپس گیا ابھی تک؟ انڈیا کی ایک خاتون ہیں, ان کو حمیدہ بانو نام ہے آپ لوگوں نے. جی, وہ تو بہت وائرل کیس ہے. جی, وہ آج سے 21 سال قبل, اس سے پہلے وہ 90 کی دہائی میں مختلف ممالک میں کام کر چکی تھی, عرب ممالک میں گھروں میں. تو وہ پھر آخری بار دبئی جانا چاہ رہی تھی, ان کو دھوکہ دے کر ایجنٹ پاکستان لائے تھے. تو 21 سالوں سے ان کا کوئی رابطہ نہیں تھا بچوں سے, بہن بھائیوں سے. ان کو ہم نے گزشتہ سال اسی دنوں میں ملوایا تھا, 1 سال مکمل ہوا. اس کیس میں جو ہے نا انڈین ایمبیسی نے رابطہ کیا تھا, ہم نے ان کو ساری چیزیں بتا دی. پھر انہوں نے وہاں پر ساری چیزیں ویریفائی کر لی, ان کے جو پاسپورٹ کی کاپیاں تھیں, گھر کے کاغذات, بینک کے ڈاکومنٹس, انہوں نے یہ مان لیا کہ ہماری شہری ہے. پھر پاکستان کے فارن منسٹری سے بھی لوگ آئے تھے اور انٹیریئر منسٹری سے بھی آئے تھے. پھر جو پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب کے جو ایڈوائزر تھے, انہوں نے رابطہ کیا تھا. انہوں نے بھی کچھ وہ کر کے, ہم نے انڈین کو جو ایمبیسی ان کو لیٹر بھی لکھا
تو اچھا یہ کام اچھا خاصا چل رہا تھا آخری دنوں میں، لیکن پھر یہ گورنمنٹ وقت ان کا پورا ہوا چلی گئی، تو اب یہ نہیں معلوم مجھے، ہم سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا کہ اب کیا ہو رہا ہے، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ فورم یونیورسٹی میں کام چل رہا ہے ان کا. صحیح ہے. جی. اور یعنی ابھی تک جو آپ نے جو کیسز ہوئے ہیں آپ کے ہاتھ ہیں انڈیا کے، اس میں سے کوئی بندہ واپس سے نہیں کیا؟ انڈیا کے 2 کیسز ہوئے ہیں. ہاں. ایک یہ خاتون ہے، ان کی جو ان کا پروسیس چل رہا ہے تقریباً، یعنی چل رہا ہے بہت سستی سے. اور ایک خاتون ہے، ان کو جب ہم نے اس کی میں نے ویڈیو بنائی، انڈیا سے ایک بندے نے رابطہ کیا کہ یہ ایڈریس ہمارے قریب کا ہے. وہ گئے وہاں پر، انہوں نے ان کے گھر والوں سے ملاقات کی، ان کے والد بھی زندہ تھے، لیکن انہوں نے پھر رابطہ کرنے سے انکار کیا تھا. وجہ ابھی یہ اللہ جانتے ہیں، شاید دونوں ممالک کے تعلقات کی وجہ سے وہ ڈرے ہوں گے یا کیا مسئلہ ہوگا. وہی مسلمان فیملی تھی، ہاں. تو انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا. تو یہ خاتون بیچاری یہاں روتی رہی. ان کی یہاں پر یہ نابینا بھی ہو چکی ہے، یعنی کچھ سالوں پہلے. بالکل تنہا ہے، بس بچے ہیں ان کے، لیکن اپنوں کی یاد میں وہ بالکل بے چین ہے. وہاں سے یہ وجہ نہیں معلوم کہ کیوں، تو انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جب آپ نے کام اس میں ہاتھ ڈالا تو ظاہر سی بات ہے جس طرح بنگلہ دیش کے لوگ یہاں ہیں، انڈیا کے لوگ یہاں ہیں، دیگر ممالک کے لوگ یہاں ہیں، تو کچھ پاکستانی بھی تو ایسے ہوں گے نا جو سمگل ہو کے باہر کے ممالک میں گئے. تو اس پہلو سے کوئی آپ کا رابطہ کسی سے ہوا؟ اس پہلو سے کوئی آپ کو کسی کو ملوانے میں کامیاب ہوئے، یعنی جو پاکستانی تھا اور اب وہ در بدر ہے باہر کسی ملک میں؟ پاکستانی اب تک باہر سے کسی نے رابطہ نہیں کیا، لیکن بہت سارے لوگ اس طرح لوگوں نے رابطے کیے ہیں کہ کسی کے 30 سال 20 سال پہلے بھائی گم ہوا ہے، بیٹا گم ہوا ہے، اس طرح کے بہت سارے لوگوں نے رابطے کیے ہیں. لیکن چونکہ یہ ایسے پاکستان کے کیسز اب تک مطلب حل نہیں ہوا، کوئی ملا نہیں. کیونکہ پاکستان میں جو ہے ایک خاتون، ان کے بیٹیوں نے رابطہ کیا ہم سے، بولا کہ جب پاکستان بنگلہ دیش الگ ہوئے تھے، ان کی 2 بیٹیاں تھیں، 2 سال 1.5 سال اس طرح کر کے، تو ماں یہاں تھی اور بیٹیاں وہاں تھی. تو ہم نے جب پوسٹ لگائی تو یہاا کراچی میں ان کی ماں مل گئی، چمن آرا نام ہے، اور وہ بیٹیاں ماشاءاللہ ابھی ان کی بھی بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں. تو ہم نے 52 سالوں بعد ماں بیٹیوں کو ملوایا تھا. ان کی تصویریں بھی ہیں، وہ بیٹی جب چھوٹی تھی ماں کی گود میں. تو اب تک پاکستانی اس طرح کا کیس حل نہیں ہوا. یار یہ بڑا ایموشنل ہے. صحیح بات ہے، ماشاءاللہ. آپ تو اچھا، عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ جب ہم نا انڈیویجولی کوئی کام شروع کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم کوئی ویلفیئر کا کام شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی کہیں سے 50,000 لاکھ روپے کا فنڈ کسی مخیر نے دے دیا، ہم نے کہا جی کہ یہ جی ہم راشن دے رہے ہیں، تو راشن دیا یا کوئی بھی مدد کر دی، تو ایک یعنی 10 لوگوں کی آپ مدد کریں گے نا تو 10,000 لوگ امید لگا کے آ جائیں گے. بالکل. تو آپ کے لیے یہ کتنا مشکل مرحلہ ہے ابھی، کتنا آپ فیس کرتے ہوں گے نا اس کو، کہ اب آپ وائرل بھی ہیں، اب آپ کو ذرا آپ کی انٹرویوز بھی چل گئے، تو آپ اکیلے ہیں، ایک تو کوئی وسائل نہیں ہیں، دیگر مصروفیات کا اوپر سے ظاہر ہے وہ رسپانسبلٹی چیزیں ہیں، تو اب ہر بندہ آپ سے امید تو لگا کے آتا ہے نا، اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیے، جب اس کام کے لیے مجھے بہت دوستوں نے بتایا کہ یہ بہت مشکل کام ہے، آپ کے لیے مسائل بن سکتے ہیں، آپ غائب ہو جائیں گے، آپ فلانا ہو جائے گا. بالکل. تو پھر اسی وجہ سے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ایک امید لگا کے جب رابطہ کرتی ہے ایک عورت کہ مجھے میرے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے ملوائیں، 40 سال سے رابطہ نہیں ہے، تو پھر میں سوچتا ہوں اگر ایک عورت کی ملاقات ماں باپ بہن بھائیوں کی ملاقات میں حائل ہوں، اگر میرے ہاں یا نہ یا انکار سے ان کا ملاقات بھی مطلب ان کا جو رابطہ ہے وہ بھی منحصر ہو، اور میں انکار کروں تو ملاقات نہ ہو سکے، صرف میرے انکار کی وجہ سے وہ نہ ملیں، بس نہ ملے، تو پھر شاید اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا. کیا بات ہے. تو اس لیے میں بہت ساروں نے اس طرح کے دوستوں نے باتیں کی، میں نے اس پر توجہ نہیں دی. والدہ نے آپ کو شروع میں اس کے لیے موٹیویٹ کیا، تو ان کا کیا ریئیکشن ہے آج کل؟ والدہ تو الحمدللہ، دیکھیے یہ انڈین خاتون کا بھی جو کیس ہے، یہ انڈین عورت بھی میری والدہ کے پاس آئی. اچھا. آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1 سال تک یہ آتی رہی، تو کیونکہ بہت مجھے اس طرح کا کیس لگ رہا تھا کہ انڈیا پاکستان کی خدا نہ خاصہ کوئی اس طرح کا شک ہو کہ جاسوسی وغیرہ کا یا کوئی بھی، تو اس میں اگر بندہ جب تک صفائی بھی دے تو صفائی دے اچھی خاصی زندگی. تو پھر والدہ نے کہا کہ آپ بسم اللہ کر کے آپ بس کر لیں، اللہ مالک ہے جو ہوگا. تو ہم نے کر لیا الحمدللہ، ان کی فیملی مل گئی. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا پروسیجر جو ہوتا ہے اس کام کو کرنے کا، آپ کے پاس ایک بندہ آیا
یا خاتون نے رابطہ کیا کہ مجھے، تو آپ کے پاس سمپل پروسیجر یہی ہے کہ آپ اس کی فیس بک پہ پوسٹ لگاتے ہیں یا کوئی اور طریقہ ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں نا کہ ان کی ساری تفصیلات پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے شہر کے بارے میں، گاؤں کے بارے میں، شہر کے ان زمانوں میں کوئی مشہور شخصیت کے بارے میں، یا کوئی سرکاری عمارت ہو، مطلب کوئی اسکول ہو، مندر ہو، مسجد ہو، چرچ ہو، کوئی بھی ایسی عمارتیں جو ہمیشہ رہنے والی ہوتی ہیں جس طرح کے مساجد، مدارس، یہ ساری چیزیں پوچھتے ہیں. بہن بھائیوں کے نام پوچھتے ہیں، یونین کونسل، تھانہ اور ضلع. وہ اپنی ٹیم کو ہم دیتے، جو ہماری ٹیم بنی ہے، ٹھیک ہے، 6 سے 7 لوگ ہیں ہم لوگ، واٹس ایپ گروپ ہے ہمارا. وہ کوشش کرتے ہیں، وہاں سے اگر ملا تو ٹھیک، نہیں ملا تو پھر ہم سب مل کے سوشل میڈیا کا وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کا مستقبل میں اب تو چونکہ آپ کو لوگ اسی حوالے سے جاننے بھی لگے ہیں نا، تو کوئی ارادہ ہے کہ اس کو پرماننٹ اپنا کام بنائیں یا اس کا کوئی رکھتے ہیں ارادہ؟ ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر آگے کچھ اس طرح مشورہ ہم کر رہے ہیں قانونی ماہرین سے کہ اگر ان خواتین کے لیے جو مشکلات ہیں ان کے لیے اگر ہم کوئی رجسٹر ہو کر یہ کام کریں، ہم ان کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہوں تو ضرور ہم کریں گے انشاءاللہ. صحیح ہے. اچھا، یہ کام تو آپ ماشاءاللہ کر ہی رہے ہیں. پچھلے دن آپ کی ایک ویڈیو آئی، آپ وہ بزرگ جو تھے انہوں نے وہ مدینہ منورہ کی ہے، مکہ مکرمہ کی غالباً مدینہ، تو ان کی وہ ایک ویڈیو تھی اور لوگوں نے اس کو یہ تشبیہ دی کہ یہ صحابہ کرام کے دور کی یاد تازہ ہو گئی. عرب میڈیا نے بھی اس ویڈیو کو چلایا. وہ بابا جی تھے ایک، جی. تو آپ نے ان کا انٹرویو کیا وہاں جب وہ واپس آئے حج سے، تو بڑا وائرل انٹرویو تھا. تو آپ کے توسط سے ان کا یہاں پاکستان میں لوگ ان کے پاس پہنچنا شروع ہوئے. جی. تو وہ بابا جی کی بھی تھوڑی سٹوری بتائیں کہ کیا لوگوں نے تو بڑا بعد میں کرٹیسائز بھی کیا کہ یہ دیکھیں جی کیا نیا کام شروع ہو گیا، ایک نیا دربار بن گیا. جی. اصل میں بابا جی کے بارے میں ہم ویڈیوز دیکھتے آ رہے تھے، مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ پاکستانی ہیں. اچھا. پھر جب وہ پاکستان آئے تھے تو ایک فیس بک فرینڈ تھے، انہوں نے کوئی پوسٹ لگائی، شیئر کی تھی اپنے کسی رشتہ دار کی جو ان سے ملے تھے. تو انہوں نے لکھا تھا کہ ساکران یا ہب، یہ 2 نام لکھے تھے. تو میں نے کہا ساکران تو ہمارے قریب پڑتا ہے، ہم جاتے رہتے ہیں، ہب چوکی بھی قریب ہے. تو میں نے ان سے رابطہ کیا، درخواست کی، انہوں نے کہا ہاں آپ آ جائیں، میں آپ کو ملوا دوں گا. تو ہم پھر اگلے دن صبح سویرے وہاں گئے، ان سے ملاقات کی. تو ان کے بارے میں جو ایک عرب، یہاں پاکستانی تو چلو کرتے رہتے ہیں، پیر بزرگ بنا لیتے ہیں یا کچھ بھی، عرب لوگ بھی اس کو صحابہ کرام سے تشبیہ دے رہے تھے یا ملا رہے تھے، آسمان سے آئے اور غائب ہو گئے، اس طرح کی چیزیں. اچھا. پھر میں نے ان کا انٹرویو کر کے فیس بک پہ ویڈیو اپلوڈ کی، یوٹیوب پہ. تو فیس بک پہ تقریباً 9 ملین لوگوں نے ویڈیو دیکھی. پھر اس کے بعد سب ان کے پاس ملنے گئے اور لوگوں نے ان کی مدد بہت زیادہ. ایک غریب فیملی سے تعلق ہے، جھوپڑی میں رہنے والے، وہ انہوں نے بکریاں چرا کے پیسے اکٹھے کیے تھے کئی سالوں سے. ایک بار ان کا پاسپورٹ بھی ایکسپائر ہوا، پھر دوبارہ بنا کے پھر وہ گئے تھے. تو ہم نے ویڈیو ڈالی، ان کی بہت وائرل ہوئی، لوگوں نے پھر رابطے شروع کیے، پھر وہاں لائن لگ گئی تھی میڈیا والوں کی سب کی. صحیح ہے. تو نہیں، یہ پرسنلی آپ ان کو جانتے ہیں نا، تو وہ کیا ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کون ہے، خود ذاتی طور پر بھی وہ اب اس کو کیش کروا رہے ہیں یا خاموش ہو گئے ہیں؟ اب تو آج کل نظر نہیں آ رہا ہے وہ. اصل میں وہ بالکل بلوچ قوم میں ہے کہ مری لوگ بالکل، مطلب وہ سادہ لوگ ہوتے ہیں، یعنی اکثر وہ پڑھے لکھے لوگ بھی تو بہت زیادہ ان میں، یعنی چرواہے، یہ بکری چراتے تھے، بالکل انگوٹھا چھاپ، ان کو اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا. تو یہ بیچارے سادے تھے، جو کرتا تھا، کوئی ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سر پہ رکھتا تھا، ویڈیو بناتا تھا، کوئی جا کے سر پہ پیسے گھما کے دیتے تھے ان کو. اور تو ان کو تو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ کیا کریں گے، اور لوگ ان کو دعوتیں دے رہے تھے. پھر سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو ان کی وائرل ہوئی، حالانکہ انہوں نے وہاں لکھ کے رکھا تھا کہ میں کوئی پیر یا بابا نہیں ہوں، نہ کوئی میرے پاؤں کو نہ چھوئے، اور بہت ساری اس طرح کی باتیں لکھی تھی. لیکن ایک ویڈیو ان کی وائرل کی گئی کہ بھائی بابا جی نے تعویذ اور یہ دم درود کا کام شروع کر لیا اور اب یہاں مزار بھی بنے گا. تو یہ خبر جب وائرل ہوئی تو بیچارے کی ان کی بہت زیادہ بے عزتی ہوئی. تو اس کے بعد سے پھر جب وہ ان کو سعودی گورنمنٹ نے بلایا شاہی مہمان کے طور پہ، وزیر ثقافت نے ان کو بلایا، دعوت دی، حج کروایا فیملی کے 4 ممبران سمیت. پھر وہ آئے تو اس کے بعد سے وہ کسی سے مل نہیں رہے، ویڈیو بھی بنانے نہیں دے رہے. صحیح. بس میں گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ نے مطلب اچھا کام کیا، اچھی ویڈیو بنائی، تو آپ کو اجازت ہے اور کسی کو نہیں. آپ نے پھر بنائی ویڈیو دوبارہ؟ میں نے بنائی، دوبارہ بھی بنائی؟ جی بنائی، ابھی جب آئے ہیں کچھ. اچھا، آپ سے آئے. چلے ماشاء اللہ. تو ویسے کیا تبلیغ سے تعلق ہے ان کا، کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ جی وہ تبلیغ میں بھی انہوں نے وقت لگایا ہے، ان کے بیٹے نے بھی. اچھا. اور بس نمازی پرہیزگار ہیں، بکریاں چراتے ہیں اپنی. صحیح.
ابھی تک بھی وہی ان کا مشغلہ ہے. وہی مشغلہ ہے, اسی حال میں ہے. صحیح ہے. چلے جی ماشاء اللہ. بھائی ولی اللہ صاحب کے ساتھ ہم بات کر رہے تھے, اور میں مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بھی, اور یہ اپنے اساتذہ کا بھی فخر ہیں, اپنے والدین کا بھی فخر ہیں, اس سوسائٹی کا بہت بڑا فریضہ انہوں نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے. اور بغیر, جس طرح میں نے عرض کیا کہ کسی بھی وسائل کے, کسی آفس کے, کسی سہولت کے, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے. 82 لوگوں سے, یعنی 82 وہ لوگ جو دہائیوں سے بچھڑے ہوئے, ان کو اپنے خاندانوں سے قریب کرنا, ان کے رابطے کروانا, یہ بہت بڑی ماشاءاللہ خدمت ہے, اور یہ جاری رکھے ہوئے ہیں. تو آخر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اداروں سے, یا آپ نے تو یہ ایکسپیرینس کیا نا پورا پروسیس, اس حوالے سے کوئی اپیل آپ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. اور ان لوگوں کے لیے مطلب آپ کو جو چیز فیل ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے لیے یہ انتظامات, یہ اقدامات ہونے چاہیے, وہ بھی بتائیں. اور یہ بھی کہ مجھے کچھ نہ کہنا بھائی, میرا صرف یہی مقصد ہے کہ میں لوگوں کو ملوا دوں. جی دیکھیں, میں بڑے بڑے چینلوں پہ میں نے ایک بات ان کے سامنے گزارش رکھی ہے, لیکن وہ لوگ چلاتے نہیں, کاٹ دیتے. صحیح. میں یہی گزارش کرتا آ رہا ہوں کہ ان خواتین کے لیے عالمی سطح پر, UN کی سطح پر, یا ملکی سطح پر, کسی بھی سطح پر ایک کوئی ادارہ قائم ہونا چاہیے جو ان کو اپنے پیاروں سے ملانے میں آسانی پیدا کرے. زبردست. اگر بنگلہ دیش یا انڈیا یا کسی بھی ملک کی ویزے کی مشکلات ہو تو انسانی حقوق کے ادارے اس میں آگے آئیں, وہ ان کے ویزوں کے مسائل حل کرے. اگر ایک ماں اور بیٹی کے ملاقات میں صرف ایک ویزا حائل ہے تو ان مشکلات کو دور ہونا چاہیے. اگر ہم انسانی حقوق کے دعوے دار ہیں, عالم بردار ہیں, تو سب سے بڑی انسانی خدمت میری نظر میں یہ ہے بے شک کہ ان کو پیاروں سے ملایا جائے, ان کے لیے آسانی پیدا کی جائے, جو مشکلات ہیں, جو ان کے لیے دستاویزی یا کسی بھی قسم کے جو پریشانیاں ہیں وہ دور کی جائیں ان کے لیے. بہت خوبصورت بات ہے, جزاکم اللہ خیر. اور یہ اپیل میں کر دیتا ہوں کہ ولی اللہ بھائی بہت زبردست آدمی ہیں ماشاءاللہ, سیدھے سادے اسکول ٹیچر ہیں آپ ماشاءاللہ. کیا پڑھا رہے ہیں؟ یہ ہمدرد ولیج اسکول ہے, وہاں پر میں عربک ٹیچر ہوں. اچھا. اور پھر وہیں پر خطابت بھی ہیں ماشاءاللہ. جی, اور اس کے علاوہ مسجد میں امامت ہے اور آن لائن میں کلاسز ہیں. زبردست. دیکھیں سادہ سا آدمی ہے, اس کو آپ لوگوں نے جو ہے نا بھائی جان پروٹیکٹ کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ جس طرح وہ بیچارہ خود پریشان ہوتا ہے کبھی کبھی. انسانی خدمت جو ہے نا وہ کرنا آج کے دور میں اس لیے بھی مشکل ہے کہ اس خدمت کو لوگ بہت ساری کنٹروورسیز میں لے کر آ جاتے ہیں. تو پلیز ڈونٹ. تو یہ آپ سے میری ریکویسٹ ہے آخر میں. اور ولی اللہ بھائی بہت شکریہ آپ کی اس تشریف آوری کا, آپ کی اس اتنے خوبصورت کام کا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے. دعائیں الفاظ نہیں ہیں. بہت عنایت. ناظرین محترم, اجازت دیجیے, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا ضرور, اور کوئی اور آپ کا سوال ہو بھائی ولی اللہ کے حوالے سے تو ضرور آپ پوچھ لیں گے, اور انشاءاللہ ہم ان سے جواب لے کے آپ کی خدمت میں ارسال کر دیں گے انشاءاللہ. کوئی اور بات آپ کرنا چاہیں گے؟ بس اب تمام دوسرے سے دعا کی درخواست ہے, دعا کرے کہ اللہ اسی طرح خدمت ہم سے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.